فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ٹاپک نیم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پہلی ہجرت. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جانا، اس کو ہم کہتے ہیں ہجرت. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی دفعہ ہجرت کب کی؟ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے والدین کو ہمیشہ دین اسلام پر کاربند پایا. کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دونوں ہمارے گھر تشریف نہ لاتے تھے. جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا تو ابوبکر صدیق جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے. جب مقام برکہ غماد پہ پہنچے تو وہاں جو ہے یہ واقعہ بھی کچھ دیر پہلے بھی ہم نے پڑھا نا کہ وہاں کا جو سردار تھا قوم کارہ کا، اس نے پوچھا کہ اے ابوبکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا، میں چاہتا ہوں کہ میں زمین پہ سیر و سیاحت کروں، اللہ کی عبادت کروں. وہ واپس ابوبکر کو ان کی قوم کے پاس لے کے آیا اور آ کر ان کی خوبیاں گنوائی کہ ابوبکر ایسا ہے کہ جو نہ خود نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے، یہ لوگوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، مفلسوں کے لیے کماتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، تو ہر آنے والی مصیبت پر یہ مدد کرتا ہے. پھر کہنے لگا کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، لہٰذا جاؤ تم جا کے اپنی قوم والوں میں واپس لوٹو اور اپنے رب کی عبادت کرو. تو جب ابوبکر صدیق واپس آئے تو کچھ سرداروں کے پاس وہ گیا، جو قوم کارہ کا سردار تھا، جا کر ابوبکر کے لیے پناہ کی بات کی. انہوں نے ان کی پناہ کو منظور کر لیا. اس پناہ کو کہتے، قریش نے کہا کہ ہم اس پناہ کو رد نہیں کیا، ہم نے منظور کر لیا ہے، اور اسے کہا کہ ایک بات ہے جو ابوبکر صدیق کو کہہ دو کہ تم اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، وہیں نمازیں پڑھے اور قرآن میں سے جو چاہے پڑھے، لیکن اس سے ہمیں اذیت نہ دے. اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ قرآن ان کے لیے اذیت ہے، نعوذ باللہ، اور لوگوں کو اسے دور رکھنا چاہتے تھے. کہیں ہمارے اولاد اور عورتیں اور مرد جو ہے قرآن کی تلاوت سن کر قرآن کی طرف راغب نہ ہونا شروع ہو جائے. تو علانیہ لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو ابن دغنہ جو کہ قوم کارہ کا سردار تھا، اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا یہ سب باتیں کہیں، تو اسی شرط پر ان کو مکہ میں رہنے کی اجازت واپس دے دی گئی. وہ اپنے گھر میں رب کی عبادت کرتے تھے اور علانیہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور قرآن پڑھتے تھے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لی جائے. انہوں نے اپنے گھر کے صحن کے اندر ایک مسجد بنائی، اس میں انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، قرآن کی تلاوت بھی کی. وہاں پہ لوگ مشرکین مکہ کے جو عورتیں تھیں اور بچے تھے ان کا مجمع لگ جاتا. وہ سب جو ہے قرآن سنتے اور انہیں حیرت و تعجب کے ساتھ دیکھتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نرم دل اور بہت زیادہ سافٹ کارنر تھا ان کے دل میں، بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے قرآن کو پڑھ کر. تو جب قرآن پڑھتے تو ان کے اپنے آنسو ہی نہ رکتے تھے. اس صورت میں مشرکین قریش کے سردار پھر گھبرا گئے اور انہوں نے پھر قوم کارہ کے سردار کو بلایا اور کہا کہ ہم نے ابوبکر کو اس لیے پناہ دی تھی کہ ہماری شرطیں پوری کرے گا، لیکن اب دیکھو اس نے اپنے گھر کے اندر مسجد بنا لی ہے، اس کو وہ اپنے گھر کے
اندر نماز پڑھے صحن میں نہ پڑھے. اتنے اعتراضات، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں اس سے گمراہ نہ ہو جائے. تو تم ابو بکر کو روکو. تو وہ ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ جس شرط کے ساتھ میں نے آپ سے عہد کیا تھا آپ نے تو وہ عہد توڑ دیا ہے. اگر آپ دوبارہ اس عہد کو واپس کر دیں تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا رہنے کی آپ کو اجازت ہے. کہنے لگا کہ جس شرط کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا آپ کو پتہ ہے، اب آپ اس شرط پہ قائم رہیں یا میرے عہد کو واپس کر دیں، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ یہ خبریں سنیں کہ میں نے جس شخص کو امان دی ہے اس کی امان توڑ دی گئی ہے. تو ابوبکر صدیق نے بہت پیارا جواب دیا. کہنے لگے میں تجھے تیری امان واپس کرتا ہوں، یعنی تو میری حفاظت کی ہے نا تو نے، میں اس کو واپس کرتا ہوں. میں اپنے اللہ کی پناہ پہ راضی ہوں. اور انہوں نے قرآن کی تلاوت اور اس کی بات کرنے کو ترجیح اس پہ دی کہ وہ لوگوں کی ظلم اور زیادتی کو سہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا رستہ چنا. اللہ کی پناہ پہ راضی ہو گئے کہ اللہ جس حال میں رکھے گا میں اس پہ راضی ہوں. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پہلی ہجرت تھی اور ان کی کوششیں اسلام کے لیے سے واضح ہو جاتی ہیں. انہی دنوں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہے مکہ مکرمہ کے انہی ایام میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار خواب آیا تھا. اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے خواب میں تم 2 مرتبہ دکھائی گئی ہو. میں نے دیکھا کہ ایک شخص یعنی فرشتے نے تجھے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے یہ آپ کی بیوی ہیں. میں نے جب اس کپڑے کو کھولا تو وہ تم تھی. میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے تو میں اسے ضرور پورا کر کے رہیں گے ہم. تو الحمدللہ یہ خواب پورا ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو پیغام بھیجا ان کی بیٹی عائشہ کے ساتھ نکاح کا. تو ابوبکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی میں تو آپ کا بھائی ہوں. تو آپ کہنے لگے انت اخی فی دین اللہ و کتابہ وہی لی خلال، کہ تم اللہ کے دین اس کی شریعت میں میرے دینی بھائی ہو، اس سے نکاح میرے لیے جائز ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مجھ سے نکاح کیا تو میری عمر 6 سال تھی اور جب میری رخصتی ہوئی تو اس وقت میری عمر 9 برس تھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک رہی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے پیارے کمپینین اور اپنے پیارے صاحب اور رفیق کی بیٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیا. پھر اس کے بعد جو اصل ہجرت تھی ہجرت مدینہ، اس کا بھی بہت خوبصورت واقعہ ہے. جب قریش کی تکلیفیں اور ان کے ستانے کے سٹائلز میں اور ان کی اظہار ثانیوں میں اضافہ ہو گیا، کوئی کسر باقی نہ رہی، تو پھر مسلمانوں کے لیے دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل تھا. اس کے نتیجے میں 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت انہوں نے کی. مسلمانوں نے اپنا دین ایمان محفوظ کرنے کے لیے ہجرت کی طرف قدم بڑھائے. ہجرت حبشہ کے بعد ہجرت مدینہ کا وقت آ گیا. دیگر مسلمانوں کی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے نبی سے ہجرت کی اجازت چاہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت کی اجازت لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ابوبکر آپ ٹھہر جائیے، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی، کہ اللہ کے رسول کو بھی اس ہجرت مدینہ کی طرف پرمیشن نہیں ملی تھی. تو ابوبکر کو آپ نے اپنے ساتھ ٹھہرا لیا. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ پر میرا باپ قربان، کیا آپ کو یہ امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل مجھے یہ امید ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رک گئے،
اپنی 2 اونٹنیوں کو بھی جو ان کے پاس تھے ان کو روکا، 4 ماہ تک کیکڑ کے پتے کھلاتے رہے تو اس سے اونٹ خوب تیز ہو جاتا اور اس میں پیاس برداشت کرنے کی قوت بھی بڑھ جاتی۔ تو پھر اونٹنیاں تیار ہو گئی، پھر ان کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ جب اجازت ملی تو اس کا بھی واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ کتنا کردار تھا اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا کا۔ کیا کردار تھا، انہوں نے کس کس طرح سے مدد کی، اس کے بارے میں بڑا خوبصورت سا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن ابوبکر سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں اور بڑی دھوپ تھی، تو کسی نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ رومال ڈالے تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہمارے ہاں اس وقت آنے کا نہیں تھا، جس وقت وہ آتے تھے اس سے بالکل مختلف وقت میں آئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، یہ ایک محبت کا انداز تھا، ایسے وقت میں آپ کسی خاص وجہ سے ہی تشریف لا رہے ہوں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اجازت دے دی تو آپ اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس وقت یہاں تھوڑی دیر کے لیے سب کو اٹھا دو، یعنی میں پرسنل بات تنہا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سب گھر والے موجود تھے، کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے، اور پھر اس پر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں اللہ کے نبی، کیا مجھے رفاقت سفر کا شرف حاصل ہوگا، یعنی کیا مجھے بھی اجازت ہوگی آپ کے ساتھ جانے کی؟ آپ نے کہا بالکل آپ کو بھی اجازت ہے۔ پھر آپ نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، ان دونوں میں سے ایک اونٹنی آپ لے لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن قیمت سے، یعنی میں قیمت ادا کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر ہم نے جلدی جلدی ان کی تیاریاں شروع کی، کچھ توشہ ایک تھیلے میں رکھا، اسماء بنت ابی بکر نے اپنے پٹکے کے ٹکڑے کا کر کے تھیلے کا منہ اس سے باندھ دیا، اور اسی وجہ سے ان کا نام دین یعنی 2 پٹکے والی پڑ گیا۔ تو یہ ایک ان کا قصہ تھا جو ہجرت مدینہ میں، مدینہ کے جب ہجرت کی پرمیشن ملی تو اس وقت کیسے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ اس وقت جو ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس پر بڑا افسوس کیا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو ابوبکر صدیق نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ رسول اللہ مکہ سے نکال دیے گئے ہیں، اور اب یہ جو کفار ہیں یہ ضرور تباہ و برباد ہوں گے، یعنی ان کو یقین آ گیا تھا کہ یہ تباہ ہو کر رہیں گے، کیونکہ اب نبی جا رہے ہیں اور جب نبی چلے گئے ہیں تب ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو پھر اسی سلسلے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی اجازت ہے کی جاتی ہے، اجازت دے دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اب کافر تباہ برباد ہوں گی، ان سے ان قریب جنگ ہوگی، قتال ہوگا، کیونکہ نبی یہاں سے جا رہے ہیں اور نبی کا شہر کوئی اور بننے والا ہے، تو انہوں نے قدر نہیں کی اور ان کے ساتھ اب اچھا سلوک نہیں ہونے والا۔ تو پھر ہجرت میں مزید کس کس کا کردار تھا، پراپر ہجرت میں ابوبکر صدیق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کس طرح سے رہے، کیسے ان کی ہیلپ کی، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹاپک میں سیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.